نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کی کانفرنس کے دو عنوان تجویز کیے گئے. پہلا عنوان ہے توحید و سنت، اور دوسرا عنوان ہے ختم نبوت. اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے. توحید ہی کے لیے اللہ نے یہ پوری کائنات سجائی. یہ زمین و آسمان، یہ سورج چاند ستارے، یہ خشکی اور سمندر، یہ پہاڑ ندیاں اور چشمے،
کسی شخصیت کے لیے نہیں بنے. یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اپنی توحید پر بطور دلیل. کہ اس کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ جس ذات نے یہ کاریگری کی الہ اور معبود بھی ہوئی. اس کا آواز کم کریں، کہاں بیٹھے، کم کر دیا. یہ پھل، سبزیاں جو ہم دن رات کھاتے رہتے ہیں، انہیں جب چیرا کرو تو تھوڑا سا غور کیا، انار کو جب ہم چیرتے ہیں اس میں اللہ نے ایک باریک سا پردہ رکھ کے دانوں کو موتیوں کی طرح سجا دیا. آم میٹھا پیدا ہو رہا ہے اور لیموں ترش پیدا ہو. پانی ایک لگ رہا ہے، کھجور کے درخت کے دامن میں لگ رہا ہے، اور ایسا فلٹر لگایا اللہ نے، اس نے پانی کو اٹھایا اور کھجوروں کے تنوں تک پہنچا. کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے. قرآن نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا، اور قرآن کا مرکزی دعویٰ بھی توحید ہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ختم نبوت وہ دین کے ضروری مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. جس طرح اللہ کی الوہیت کو ماننا ضروری ہے، انبیاء کی رسالت کو ماننا ضروری ہے، قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح میرے آقا کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی شخص میرے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، صرف وہ نہیں، وہ دعویٰ کرنے والا تو کافر ہے ہی ہے، اس کی صداقت جاننے کے لیے جو اس سے دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے. یہ دین کا اتنا ضروری مسئلہ ہے. عام میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے،
उन्होंने उसे क्या पैगाम दिया था, मुनाजरा करिए, यही पैगाम दिया था। तुसी जिंदा तो है वो कि कोई नहीं, मन तो लगता भी मैं कब्रिस्तान च आ गई। अभी तो मैंने यार 12 रबीउल अव्वल के हवाले से भी गुफ्तगू करनी। मैंने वहां से गुफ्तगू को इसलिए शुरू नहीं किया कि आप कहेंगे उन्वान तो तौहीद व सुन्नत था, खत्म नबूवत था, ये सन की सुनान लग गए। मैंने कहा पहले आपको वो सुना। हजरत अबू बकर ने मुसलमा की तरफ पैगाम भेजा होगा, मुनाजरा करिए, टेबल टॉक, बहसो तमहीस, तू दलाइल दे कि नबूवत का सिलसिला जारी है, हम दलाइल पेश करेंगे कि नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया है, दुनिया फैसला करती रहेगी। नहीं कहा। हजरत अबू बकर ने, किसी सहाबी ने यह नहीं कहा। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा मेरे आका के बाद नबूवत के मुद्दई और उसके मानने वालों के साथ मुनाजरा नहीं होगा, अबू बकर की तलवार फैसला करेगी। जिहाद दीन के जो जरूरी मसाइल हैं उनमें से एक मसला खत्म नबी तब आता है जब पहले नबी की शरीयत बदल दी जाए। समझ आ रही आप? ये मैं हूं ही रबत लाऊंगा, पहले मेरे ذہن में नहीं थी ये बात। नए नबी की जरूरत तब पड़ती है जब पहले नबी की शरीयत उसमें तहरीफ हो जाए, या अब मौजूदा दौर के लिए वो मुकम्मल नहीं, फिर नए नबी की जरूरत पड़ती है। मेरे आका के बाद किसी नबी की जरूरत नहीं कि मेरे नबी पे उतरने वाला दीन कामिल था, मुकम्मल था, और उसमें तहरीफ नहीं हो सकती। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू, उतरने वाली किताब महफूज, मेरे नबी के फरामीन मौजूद महफूज, किसी नबी के फरामीन आज महफूज नहीं है। जाइए, किसी नबी के इरशादात, किसी नबी की हदीसें, किसी नबी के फरमान आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इससे भी आगे बढ़ के बंदियालवी एक बात करना चाहता है, किसी नबी की सूरत आज किसी के पास महफूज हो नहीं है। क्या है ईसाइयों के पास? हजरत ईसा की सीरत पे कहने के लिए ईसाइयों के पास क्या है? कुछ भी नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत पे कहने के लिए यहूदियों के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। काबा के रब की कसम है, आज हजरत ईसा के मुतालिक जितनी मालूमात इस दुनिया में हैं कि उनकी वालदा गुसल खाने में खड़ी हैं, जिब्रील आ गए, इन्होंने पनाह मांगी, उन्होंने कहा मैं फरिश्ता हूं, ये मशरिक की जानिब गई,
ایک درخت کے نیچے بیٹھی، وہاں انہوں نے کہا مت تو قبل ھذا وکنت نسیم منسیا، مولا میں مر گئی ہوندی، میرے نال کی بن گیا؟ اللہ نے فرمایا کہاں بیٹھی ہو؟ کہ کھجور کے درخت کے نیچے۔ کھجوریں ہیں، مولا موسم ہی کوئی نہیں، فرمایا اس کا تنا ہلا، ہلانا تیرا کام ہے، تازہ کھجوریں گرانا میرا کام ہے۔ فکلی، کھجورا کھا، پیاس لگی ہے، دیکھ کوئی نہر، کوئی نلکا، کوئی کنواں، کوئی چشمہ، مولا دور دور تک کوئی نشان نہیں، فرمایا پاؤں کی جانب دیکھ، ہم نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، وشربی، پانی پی۔ اتنے تک عیسیٰ بھی آ گئے۔ قرآن نے کہا کری آئینہ، بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ آج کھجوریں بھی بغیر اسباب کے، آج چشمہ بھی بغیر اسباب کے، اور آج تیرا عیسیٰ بھی بغیر اسباب کے۔ یہ اٹھا کے گھر لائی، قوم کے لوگ آ گئے، یہ کہاں سے لائی ہو؟ عیسیٰ گود میں بولے۔ پھر وہ بڑے ہوئے، ان کو رب نے معجزے دیے، نبوت دی، کتابیں دی، فلاں 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 معجزے دیے۔ یہ جتنی باتیں آج دنیا والوں کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں پتا ہے نا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اے ساڈے قرآن کی مہربانی میں۔ عیسائیوں کے پاس کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی سیرت پہ کہنے کے لیے ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ سیرت پہ کہنے کے لیے اللہ کرے میں جوڑ صحیح لگاؤں کہ تم بھی سمجھو میں جوڑ لا چھڑیس۔ عیسائیوں کے پاس اپنے نبی کی سیرت پہ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ 25 دسمبر کو عید میلاد مسیح مناتے ہیں، اس لیے کہ سیرت پہ کہنے کے لیے ہے کچھ نہیں، اس لیے 25 دسمبر کو وہ عید میلاد مسیح مناتے ہیں۔ اس میں کیک کاٹتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، عید میلاد مسیح مناتے ہیں۔ عیسائیاں دی مجبوری ہے اپنے نبی کا میلاد منانا، میری مجبوری کوئی نہیں، میرے پاس تو اپنی نبی کی سیرت کا ایک ایک لحظہ موجود ہے، میری مجبوری۔ عیسائیوں کے پاس چونکہ سیرت پہ کہنے کے لیے ہے کچھ نہیں، وہ میلاد منائیں گے۔ میرے نبی کی سیرت محفوظ، میرے نبی کے اقوال محفوظ، سبحان اللہ تو کہو یار، میرے نبی کے فرامین محفوظ، میرے نبی کا چلنا محفوظ، میرے نبی کا سونا محفوظ۔ سوتے تھے کس کروٹ پہ سوتے تھے؟ کون سا ہاتھ تھا، کون سا رخسار رکھ کے سوتے تھے؟ صبح کو اٹھنا محفوظ، مسجد میں آتے ہوئے کون سا پاؤں پہلے رکھتے تھے، مسجد سے نکلتے ہوئے کون سا پاؤں باہر نکالتے تھے، گھر میں کیسے آتے تھے، بچیوں کی شادیاں کیسے کی، بیٹوں کے انتقال پہ کیا رویہ تھا، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، وضو کیسے کرتے تھے، گھوڑے پہ سوار کیسے ہوتے تھے، اترتے کیسے تھے، بیمار کیسے ہوتے تھے، دوا کیسے کھاتے تھے، مسکراتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، ایک ایک ادا میرے آقا کی سیرت و تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو اللہ زبان دے دے،
یہ سارے تنکے اور پتے اور درخت اور پتھر اور کنکر، ستارے اور چاند اور سورج اور انسان اور فرشتے، ہر ایک کو اللہ زبان دے دے اور وہ میرے نبی کی سیرت کو بیان کرنے لگ جائیں، خدا دی قسمیں سیرت کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک ادا میرے نبی کی محفوظ۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، یعنی یہ واقعہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، ورنہ گل محلے کرنی، اس واقعے پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہتا۔ مشہور واقعہ ہے، نماز پڑھائی، 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی، بیر سین میں جا کے کھڑے ہو گئے، لکڑی کا ایک تنا تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا لی، صحابہ خاموش۔ ایک صحابی تھوڑا سا میرے نبی سے بے تکلف تھا، نبی پاک کبھی کبھی اس سے دل لگی کر لیا کرتے تھے، تو وہ ذرا بے تکلف ہے نا، وہ آگے گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ نماز گھٹ گئی ہے، ام نسیتا، یا آپ بھول گئے؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہابی۔ نبی کے سامنے نماز گھٹ گئی یا تسا بھول گئے ہو؟ آپ نے اس صحابی کی طرف دیکھا، فرمایا کل ذالک لم یکن، دونوں کی کوئی گل نہیں ہوئی، نہ میں بھولیا نہ نماز گھٹ گئی ہے۔ میرے آقا کو اب بھی یقین ہے کہ میں نے اٹھا مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، باب و سجود السہو نکالا۔ جب آپ نے کہا نا دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی، اس صحابی بھی ذرا پیر پکے رکھے، اس نے کہا یا رسول اللہ 2 وچوں ایک تے ہو گئی، 2 وچوں وفل قوم ابو بکر و عمر فہاباہ ان یتکلما، لوگوں میں ابو بکر ہے، عمر ہے، میرے نبی کا روب، بولے کون؟ میرے نبی نے صحابہ کی طرف رخ کیا، فرمایا الصادق کا ذوالیدین، یہ ذوالیدین سچ کہتا ہے؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، آنکھ دتے سچ۔ نماز مکمل کی، اس کے بعد خطبہ دیا۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا، ہماری عملی زندگی اس سے متعلق ہے۔ نماز میں بھول جانا، سجدہ صاحب کا نکالنا جیسے میرے آقا نے نکالا، چلو یہ باتیں تو امت تک پہنچی۔ جس صحابی نے روایت کیا اس نے میرے نبی کے تنے کے ساتھ ٹیک لگانے کی کیفیت کو بھی ذکر، میرے نبی کی ادائیں محفوظ، کہتے شبک بین اصابع، آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں یوں دی اور اپنے بائیں ہاتھ پر دایاں رخسار رکھ کے آپ اس تنے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی کی یہ ادا، ہاتھ کون سا تھا، رخسار کون سا تھا، یہ بھی سیرت کی کتابوں میں کیا ہے؟ میرے آقا کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، یہ بھی صحابہ گن چھڑے، محفوظ کر کے امت تک باتیں پہنچائیں۔ میرے نبی کے ارشادات محفوظ، میرے نبی کے فرامین محفوظ، میرے نبی کی عادات خصائل محفوظ، احکام محفوظ، میرے نبی کا اپنا اسوہ، نمونہ زندگی کا محفوظ۔ 23 سال کے بعد، اللہ اکبر، خدا دی قسم، 23 سال دا عرصہ کوئی عرصہ سن 2000 تر جاؤ یار، 23 سال نہیں ہو گئے، 2000 تر جاؤ پیچھے، سن 2000
यूं नहीं लगता कल की बात। 23 साल हो गए। 23 साल का अरसा कोई अरसा नहीं। और मेरे नबी को जो कौम मिली वो तालीम याफ्ता थे, पढ़े लिखे थे। उजड़ जाहिल कौम, लड़कियों को जिंदा कब्रों में गाड़ने वाले, खवातीन पे जुल्म करने वाले, बकरियों के चरवाहे, डाकू, लुटेरे, कत्लो गारत करने वाले, काफले लूटने वाले, शराब उनकी घुट्टी में, सूद को वो तिजारत समझ के खाते हैं। जिना फैशन है। जो औरतें जानिया होती थी अपने मकान के ऊपर झंडा लगा देती। जिना फैशन है। अकीदे के मामले में अपने हाथ से घड़ा, फिर उसके क्या किए? सजदे, नजरें, नियाजें। मेरे नबी को कौम मिली उजड़, अनपढ़, अक्खड़ मिजाज। 23 सालों में 13 साल मेरा नबी मक्के में मार खाता रहा। 13 साल मार खाते गुजर गई, 10 साल जंगें करते गुजर। बदर, ओहद, खंदा, खैबर, हुनैन, तुबूक, ये सफर, वो सफर, इधर जाओ, उधर जाओ। यहां जो मईशत को समझने वाले लोग बैठे हो, बोलो एक जंग मुल्क की मईशत की कमर तोड़ देती। एक जंग। कितने खानदान मुतासिर होते हैं जब फौजी शहीद होते हैं? कितने सुहाग गुजरते हैं? कितनी मांओं के सहारे टूटती हैं? कितने भाइयों के बाजू कटते हैं? कितनी बहनों के मान लुटते हैं? एक जंग। और मेरा नबी हर 3 महीने के बाद जंग, हर 3 महीने के बाद जंग। 14 शहीद, 70 शहीद। मदीना कितना है? जितनी आज मस्जिद नबवी है, सारा मदीना इतना था। इस आबादी में 70 आदमी शहीद हो जाएं, घर घर अफसोस नहीं हुआ होगा? 10 साल मदीने में मार खाते गुजर गई। 13 साल मक्के में मार खाते गुजर गई। 10 साल मदीने में जंगें करते गुजर गई। सिर्फ 23 साल का अरसा, सिर्फ 23 साल का अरसा। बंदयालवी कहता है आज तक दुनिया का कोई फरमारवा, कोई लीडर, कोई फाते, कोई बादशाह ऐसा नहीं आया जिसने अपने मरने से पहले कहा हो मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं, मैंने जो कुछ करना था मैं कर चुका, मैं जिसके लिए आया था मैं कर चुका। नहीं आया। सिकंदर आधी दुनिया को फतह करके चला गया, या तो ये कहता है हालत बहुत कुछ करना है, जिंदगी ने वफा नहीं की। हर फरमा रवा ये कहते हुए चला गया। जितने लोग यहां बैठे हो, सेन में बैठे हो, आप सबको नबी पाक से मोहब्बत, जोर से बेशक कहो यार, हर एक को मोहब्बत। आपके महबूब की तारीफ करना चाहते, खुश होना चाहिए। तारीफ भी ऐसी जो कोई और खतीब नहीं करेगा। तारीफ सिर्फ हुस्न के बयान का नाम तो नहीं होता, जमाल के बयान का नाम तो नहीं होता, तारीफ जुल्फों की तारीफ करने का नाम तो नहीं होता। तारीफ ये है जो मुझ से सन 23 साल का कलील अरसा कौम मिली उजड़, अनपढ़, लड़कियों को जिंदा कब्रों में गाड़ने वाले, पत्थर कूदने वाले। मेरा नबी 23 साल के बाद अपनी
اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے حالت صحت میں حجت الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے کہتا ہے، اے لوگوں، میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، میں نے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں۔ اس وقت یہ آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے بھی تمہارے لیے تمہارے دین کو کیا کر دیا ہے، مکمل کر دیا۔ اگلے جملے سنو ذرا، میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، اور میری امت کے لوگوں، میں تمہیں ایک ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ تمہیں کسی معاملے میں کسی نظام کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم ہندوؤں کی طرف دیکھو، سکھوں کی طرف دیکھو، یہودیوں کی طرف دیکھو، عیسائیوں کی طرف دیکھو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ شادی کرنے کے طریقے، غمی منانے کے طریقے، میت کو غسل دینے کے طریقے، کفن پہنانے کے طریقے، چارپائی پہ لٹانے کے طریقے، قبرستان اٹھا کے لے جانے کے طریقے، قبر میں کس طرف سے داخل کرنا ہے، اٹھاتے ہوئے قبر میں رکھتے ہوئے کون سے جملے کہنے ہیں، پھر اس پر پڑیاں کیسے رکھنی ہیں، اس پر مٹی کیسے ڈالنی ہے، اس کو قبر کو بنانا کیسے ہے، گھر میں آ کے تعزیت کس طرح کرنی ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، پینا کس طرح ہے، رات کو سونا کس طرح ہے، صبح کو جاگنا کس طرح ہے، مسجد میں آنا کس طرح ہے، نکلنا کس طرح ہے، قضاء حاجت کرنی ہے، کون سا قدم پہلے رکھنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ میرے نبی نے جوتی میں پاؤں ڈالنے کے بھی طریقے امت کو بتائے تھے۔ جوتی میں پاؤں کیسے ڈالنا ہے، پیشاب کیسے کرنی ہے، سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کے پیشاب نہیں کرنا، منع کی، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ، راہ گزر میں پیشاب نہیں کرنا، یہاں سے لوگ گزرتے سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا، کوئی موذی جانور کھلے میدان میں ہو، جس طرف سے ہوا آ رہی ہے اس طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا۔ یہ کون تربیت کر رہا ہے؟ یہ وہی تربیت کر رہا ہے جو کہتا ہے میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن۔ تھوکنا کیسے ہے، کعبے کی طرح منہ کر کے نہیں تھوکنا، پیشاب کیسے کرنی ہے، کعبے کی طرح منہ بھی نہیں کرنا پیشاب کرتے ہوئے، پیٹ بھی نہیں کرنی۔ بتایا کہ نہیں بتایا؟ بولو تو صحیح آپ، تھک گئے ہو تسی؟ میں تو کھا پی کے آیا، میں تو گھر سے کھا پی کے آیا کہ تھوڑے واسطے ہر شے تیار ہے، تو تھوڑا جہا حوصلہ کرو۔ یہ کھان پین کے نعرہ لگے، کھان پین تھک گئے ہو یار میں جوڑ لگانے لگا ہوں، میں جوڑ لگانے لگا ہوں یار، ذرا میری طرف توجہ تو کرو۔ پھر خطیب کی جو خطابت ہوتی ہے پھر اسے دکھ لگتا ہے یار، جس نبی نے، جس مشفق و مہربان نبی نے پیشاب کرنے کے طریقے بتائے، تھوکنے کے طریقے بتائے، جوتی میں پاؤں ڈالنے کے طریقے بتائے، اس نبی نے اپنے میلاد منانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتایا؟ بتاتا نا قوم کو کہ میرا میلاد کیسے منانا ہے، بتانا چاہیے تھا کہ نہیں بتانا چاہیے؟ پیشاب کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں، سونے کے طریقے بتا رہے ہیں، جوتی میں پاؤں ڈالنے کے طریقے بتا رہے ہیں، مسجد میں آنے کے طریقے بتا رہے ہیں،
میلاد جس پہ نجات ہے، نجات کا دار و مدار ہے. بندوں کی نجات کل کس پر ہونی ہے؟ میلاد پر. جنہیں میلاد منایا نا انہیں ہی جنت جانا. بچوں لگ پتہ جائے گا انشاءاللہ. میں نے اس دن جمعے بھی کہا، آج کچھ نئے لوگ آئے ہوں گے، میری بات کو توجہ سنیں. اگر قیامت کے دن اللہ اعلان کرے جس نے تم میں سے 12 ربیع الاول کو میرے آقا کا میلاد منایا، جلوس نکالا، ہاتھ کھڑے کرو. سب سے پہلے حضرت ابوبکر ہاتھ کھڑا کرے، نہیں حضرت عمر کرے، حضرت عثمان کریں، حیدر قرار کریں، حسنین کریمین کریں، امام ابو حنیفہ کریں گے، امام شافعی کریں گے، امام احمد حنبل کریں گے، امام مالک کریں گے، امام محمد کریں گے، امام ظفر کریں گے، شیخ عبد القادر جیلانی کریں گے، بایزید بستامی کریں گے، علی اجویری کریں گے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کریں گے. انہوں نے نہیں کرنے جی، انہوں نے بھی نہیں کرنے. کس نے کرنے؟ شاہ اربل مظفر الدین، اس بادشاہ نے کرے. وہ بھی جلوس نہیں، صرف مجلس میلاد. جلوس نہ، مجلس میلاد. شاہ اربل مظفر الدین وہ ہاتھ کھڑے کرے گا. رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. تم شاہ اربل کے ساتھ چلے جانا، ہم ابو بکر کے ساتھ چلیں. یہاں 12 ربیع الاول کو ایک میلادی ملا بڑے حوالے پیش کر رہا تھا. فلاں عالم نے لکھا 12 کو پیدا ہوئے، 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 فلاں کتاب نے لکھا 12 کو پیدا ہوئے. ہمت کرنا یہ بھی دسنا مولانا احمد رضا خان کی لکھیا. دوسرے علماء کا نام لیتا ہے، فلاں نے 12 لکھا ہے. یہ بھی بتانا فتاوی رضویہ میں مولانا احمد رضا خان بریلوی نے کیا لکھا. انہوں نے 12 لکھی ہے کہ 9 لکھی ہے؟ 12 یا 8؟ یہ گل انہوں کی چنگی پین نہیں لگی. میں کہتا ہوں 12 کو پیدا ہو، 17 کو پیدا ہو، 2 کو پیدا ہو، 8 کو پیدا ہو، 9 کو پیدا ہو، 12 کو پیدا ہو، جس طریقے پہ چل جائے من نہیں کری گل. 12 کو پیدا ہوئے، یہ تو اختلاف کی گل کوئی نہیں. اختلاف کی بات تو یہ ہے کہ اسے یوم میلاد منانا، جھنڈیاں لگانا، جلوس نکالنا، ناچنا اور کودنا یہ شریعت میں جائز ہے. اس کا ثبوت چاہیے تجھے قیامت کی صبح تک بولو. ماشاءاللہ لیا. کسی ایک صحابی نے یہ کام کیا؟ بولو کیا؟ کسی ایک صحابی نے یہ کام کیا؟ اتنے جناب عربی والا لباس پا کے اتنے وہ وٹ گیا لا کے تلوار ہاتھ پھڑ کے بھاگ رہے تلوار. اس تلوار نہ رسی کپنی پئی، وہ نہیں کپی جاندی. تلوار دیکھو، تیرے پاس کون سی تلوار ہے؟ خالد ابن ولید کے پاس وہ تلوار تھی جو کفار کے سروں پر بجلی بن کے چمکی تھی. طلحہ زبیر کے پاس وہ تلواریں تھیں جنہوں نے کفار کی گردنیں کاٹ کے رکھتی تھی. اونٹ ان کے پاس بھی تھے، تلواریں ان کے پاس بھی تھی. مدینے کے بازار بھی تھے. 12 ربیع الاول کا دن بھی آتا تھا، انہوں نے سمجھ نہیں آئی. دلائل دیکھو کہ قرآن میں ہے اللہ جب کوئی نعمت کرے نا تو خوش ہو جایا کرو.
یہ قرآن کی ایت تن کیا پڑھائیے؟ یہ قرآن کی ایت اتری کس پر تھی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کس پہ اتری تھی؟ آپ نے سب سے پہلے کس کو پڑھائی؟ تو پھر میرے نبی نے نہیں دسیا انہوں نے؟ یہی کہنا چاہتا ہے کہ نبی چھپا دو، شرم کرو۔ آج اس آیت کا مفہوم تجھے سمجھ آیا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ میلاد کا جلوس نکالنا چاہیے؟ میرے نبی نے صحابہ کو یہ کیوں نہیں سمجھایا؟ کہتے ہیں 5 آیتیں ہیں قرآن میں جس سے میلاد کے جلوس کا ثبوت ملتا ہے۔ 5 آیتاں قرآن چ۔ واہ، میں آخیا جیڑی شے قرآن دیا 5 آیتاں نال ثابت ہوئے وہ تو فرض ہے، تو تو اسے فرض سمجھتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ سنت سمجھتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ واجب سمجھتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ کیا سمجھتا ہے؟ کہتے ہیں بدعت حسنہ، بدعت سونی بدعت۔ کیا سونی بدعت؟ 5 آیتاں نال ثابت ہے سونی بدعت۔ تواڈے علم تے قربان جاواں، جیڑی شے 5 آیتاں نال ثابت ہوے وہ بدعت حسنہ ہوندی ہے؟ کل آپ کہیں گے زنا حسنہ، ایک برا زنا ایک چنگا زنا، ایک بری چوری ایک چنگی چوری۔ انا للہ و انا الیہ۔ بدعت کی تقسیم کی، ایک اچھی بدعت ہوتی ہے ایک بری بدعت ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها۔ برے کام وہ ہیں جو دین میں نئے نئے کیے جائیں۔ کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، یہ کل بدعت کا مانا کرو، شاول شاول کرو مانا۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ دلیلیں دیکھو۔ تو اس بابا سے کسی نے پوچھا، وہ چینل ہے اس کا اپنا، تو میں نے خود سنا، اسے کسی نے پوچھا یہ میلاد کا جلوس جو آپ نکالتے ہیں یہ صحابہ نے نکالا تھا؟ تو پڑھ کے مسکرا کے کہتا ہے یہ جڑی بریانی تسا کھاندے ہو یہ صحابہ کھادی سی؟ خدا دی قسم دل کردہ اتنی علمی گفتگو تیرے ہوٹھا سے نکلی ہے، تیرے ہوٹھ چوم لینے چاہیے۔ اتنی علمی گفتگو، علم دا تے کمال کر چھڑے۔ میں واہ کینٹ میں گیا تھا، میں نے اسی بدعت پہ تقریر کی تھی، دین میں ہر نیا کام کیا ہے؟ تو وہاں ایک مولوی صاحب آئے، وہ کہنے لگے بندیالوی کہتا ہے دین میں ہر کام بدعت ہے، اے جڑی کار تے چڑھیا پھردا اے نبی پاک کے زمانے چ ہے سی؟ یہ جو اینک پہنتا ہے یہ اینک تھی؟ تو یہ بھی بدعت ہے نا؟ آگے پڑھی پڑھائی قوم، اس قوم کا کی ہے؟ اس مرزے قادیانی نے نبی مان لیا، ساڈے وچوں نہیں، ساڈے وچوں نکلے نہیں۔ مرزے قادیانی نے خدا دی قسم ہے وہ ایک شریف انسان کہلانے کا بھی حقدار ان کی مان لیا۔ بڑے بڑے برسٹر، سائنسدان، وکیل، پروفیسر، ڈاکٹر اسے کیا مان رہے ہیں؟ قوم کا کیا ہے؟ آگے سے قوم نعرے لگا رہی ہے زندہ آباد، پھر وہ نوٹ پھینک رہے۔ جن اتنے ساڈے بلال صاحب نعت پڑھی ہے تو تھی انج بیٹھے تے جیب میں بٹھوئے بڑے ہوئے، ہاتھ میں ماریا تو ڈنگ مار لیا۔ ہاں انہیں یہ کہا، لوگوں نے نعرے لگائے، میں پھر وہاں گیا، میں نے پھر اس کا جواب دیا، سناؤں آپ؟
بولو تو صحیح ہے. میں نے کہا حضرت بدعت کی یہ تعریف نہیں ہے. ہر نیا کام بدعت نہیں ہے. ہر وہ نیا کام بدعت ہے جو دین میں دین سمجھ کے کیا جائے, ثواب سمجھ کے کیا جائے, نہ کرنے والوں کو شیطان کہا جائے. سوائے ابلیس کے سب خوشیاں منا رہے ہیں. یہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اے وے بدعت. کیوں بھائی جو لوگ کار پہ چڑھتے ہو, آپ کا کیا خیال ہے تا کی خیال ہے بھائی جڑے کار تے نہیں چڑھتے ہو گمراہ نے, جڑے اینک نہیں پاندے وہ دیر اسلام تو خارج نے, تے جڑے بریانی نہیں کھاندے وہ شیطان نے. میں نے وہاں جواب دیا, میں نے کہا اینک پہننا میری مجبوری ہے, ماشاءاللہ. نظر کمزور ہے, مجبوراً پہنتا ہوں. کار پہ چڑھنا میری مجبوری ہے. بریانی کھانا کی ضرورت میری مجبوری ہے. بھوک لگتی ہے, کھانی پڑتی ہے. میں برسر عام منبر پہ کہتا ہوں اینک میں دین سمجھ کے نہیں پہنتا, میری مجبوری ہے. کار پہ میں دین سمجھ کے نہیں چڑھتا, میری مجبوری ہے. بریانی میں دین سمجھ کے نہیں کھاتا, میری مجبوری ہے. تو بھی کسی دن قوم کے سامنے کہہ میلاد کا جلوس میں دین سمجھ کے نہیں نکالتا, میری مجبوری ہے. کیا یا تو اللہ تو بات کسی اور شاید نہ آ جائے. اور تو ان کو سمجھ آ گئی کہ کون نہیں آئی؟ بدعت کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہر نیا کام بدعت ہے. اس قوم کو پاگل بنا رکھا ہے آپ نے. اختلاف ہے, اختلاف. میرے نبی کی ولادت کے دن میں کیا ہے؟ اہل تشیع کہتی ہیں 17 ربیع الاول. 2 ربیع الاول کا قول بھی, 8 کا بھی, 9 کا بھی, 12 کا بھی, رمضان کا بھی. شیخ عبد القادر جیلانی بنیت الطالبین میں کہتے ہیں آپ 10 محرم کو پیدا ہوئے. چلو سواد آ جائے. اختلاف ہے. جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہو, دوسرے مسلک کے میرے بھائی میرے دوست, ان تک میری گفتگو میری بات پہنچے تو بندیالوی کا استدلال ہے, صحیح ہے یہ غلط ہے, فیصلہ آپ پر ہے. اگر آپ کا یوم ولادت منانا دین ہوتا تو اس کی تاریخ میں اختلاف ہوتا. نبی پاک خود بتاتے حضرت حلیمہ زندہ تھی, میرے نبی کے ہاتھ پہ آ کے بیعت بھی کی. صحابہ ان سے پوچھتے. میرے نبی کی پھوپھی صفیہ زندہ تھی, ان سے پوچھتے. حضرت علی کی والدہ سیدہ فاطمہ, والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے, وہ زندہ تھی, میرے نبی کی چچی ہیں. صحابہ ان سے پوچھتے. حضرت عباس زندہ تھے, صحابہ ان سے. چلو یار پتہ نہ لگتا, میری بات غور سے سنی, پتہ نہ چلتا, کسی کو بھی پتہ نہ ہوتا. صحابہ کچھ جستجو تجسس ڈھونڈنا فکر ایسکول پوچھ ایسکول پوچھ ایسکول پوچھ یہ تو کرتے نا. صحابہ نے یہ کام نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا کہ وہ جانتے تھے
میلاد کا منانا دین نہیں ہے، سیرت کو اپنانا دین ہے۔ جانتے تھے۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور بڑی پتے کی کہنا چاہتا ہوں، بڑے پتے کی کہنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہے توجہ؟ میرے نبی نے آخری ٹائم میں رب سے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا، جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے میری قبر کو پوجا پاٹ سے بچانا۔ رب نے کیسے بچایا؟ بولو تو صحیح یار۔ یہ جو جالیوں سے 5 فٹ باہر کھڑے ہیں، نبی پاک جالیاں، اندر نور الدین کی ایک دیوار، اس کے آگے حضرت عائشہ کا حجرہ، اس کے آگے میرے آقا کی قبر منور، کہاں میں کھڑا ہوں اور کہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں فلاں بادشاہ کے لیے کھلا اور فلاں بادشاہ وہاں پہنچا، سب جھوٹ ہے۔ کوئی بندہ قبر نبی تک نہیں جا سکتا۔ رب نے میرے نبی کی قبر منور کو محفوظ کر دیا۔ شرک سے کیا کیا؟ محفوظ کیا۔ یہ بار جالیوں کو چنے، تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لین دی۔ خدا دی قسم ہے تجھے نبی مسجد نبوی وچ حالت کدی ویکھی کرو، یہ قالین دے تھلو مٹی چک چکے، ستونوں پہ ہاتھ مار مار کے، یہ چمو چٹو پارٹی، جہاں جھنڈا کو دیکھا یہ ان کی حالت۔ محفوظ کیا رب نے۔ بندیالوی کی بات پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا تجزیہ کر گیا ہے۔ رب نے میرے نبی کی قبر منور کو شرک سے محفوظ کر دیا اور ولادت کے تاریخ کو مخفی رکھ کر اس دن کو بدعات سے محفوظ کر دیا ہے۔ قبر منور شرک سے محفوظ ہو گئی اور ولادت کا جو دن ہے وہ بدعات سے کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔